کون سی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بیان ہم پڑھ رہے تھے۔ تو آج کا جو ہم نے موضوع اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر دعا کے رکن ہوتے ہیں، جس طرح نماز کے رکن ہوتے ہیں اس طرح دعا کے بھی رکن ہوتے ہیں، ارکان ہوتے ہیں، دعا کی بھی شرائط ہوتی ہیں اور دعا کے مستحبات ہوتے ہیں، دعا کی سنتیں ہوتی ہیں۔ تو انہیں الگ الگ تو ہم نہیں بیان کریں گے، لیکن ہاں ایک بہترین ترتیب کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ آپ کو سمجھایا جائے گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی درکار ہو۔ تو آئیے بلا تمہید شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو دعا میں ایک اچھا عمل ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز اللہ سے مانگنی ہو، جب بھی کسی چیز کی خواہش اللہ سے کرنی ہو، جب بھی کسی چیز کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہو، کسی چیز کے حصول کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہو، تو دعا سے پہلے کوئی نیک کام کر لیں آپ۔ کہ جب بھی کوئی اللہ سے دعا کرنی ہے، آپ نے کوئی منت مانگنی ہے، آپ نے اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں رکھنی ہے، تو حاجت رکھنے سے پہلے، دعا سے پہلے آپ اللہ رب العزت کے لیے کوئی نیک کام کریں۔ مثال کے طور پر آپ نوافل پڑھ لیں، آپ نفل پڑھ لیں۔ اگر آپ اس کے علاوہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، صاحب توفیق ہیں، تو آپ نفل پڑھنے کی بجائے اگر نفل نہیں پڑھ سکتے آپ صدقہ و خیرات کر لیں، صدقہ کر لیں، خیرات کر لیں، نوافل پڑھ لیں۔ کوئی بھی اچھا کام کر کے، نیک کام کر کے اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، تو اس دعا میں جو آپ نے اچھا کام کر کے دعا کی تو اللہ رب العزت اس دعا میں مقبولیت زیادہ رکھے گا۔ آپ کی وہ دعا جلد قبول ہو جائے گی بنسبت اس دعا کے جو آپ نے ایسے ہی کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا دیے۔ تو جب بھی دعا مانگیں اللہ سے، جب بھی کسی چیز کی اللہ سے طلب کریں، جب بھی کسی چیز کی خواہش اللہ سے ظاہر کریں تو اس سے پہلے کوئی اچھا کام کر لیں۔ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو صرف اور صرف 2 نفل پڑھ لیں اللہ کے شکرانے کے لیے، یا نماز حاجت کی نیت سے 2 نفل اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور 2 نوافل کے بعد پھر آپ دعا مانگیں، ہاتھ اٹھائیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا مقبول ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی۔ اور اسی طرح کہ آپ نیکوکار ہیں، آپ نیک کام کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو گناہوں سے بچا رکھا ہے، اگر نہیں بچا رکھا تو اللہ آپ گناہوں سے پاکیزہ فرمائے۔ آپ نیکوکار ہیں، آپ گناہ نہیں کرتے، گناہ سے معروم بچتے رہتے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ بے گناہ ہیں، آپ خطا نہیں کرتے، آپ گناہ نہیں کرتے، پاکیزہ رہتے ہیں، اللہ کی طرف مائل رہتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ کوئی بھی گناہ نہیں کرتے، ہر گناہ سے بچتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ آپ کا ایک دلی تعلق ہے، بات سمجھ آ گئی؟ تو اگر یہ معاملہ ہے، آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہر نیک کام کرتے ہیں، تو پھر آپ جب بھی مانگیں تو اپنا کوئی اچھا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، کوئی بہترین عمل، کوئی اچھا عمل جو آپ نے زندگی میں کیا ہو، اپنا اچھا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ جب آپ اپنا اچھا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا مانگیں گے تو اللہ جل وعلا آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ کے اس اچھے عمل کی برکت سے، جس کے وسیلے سے آپ دعا مانگ رہے ہیں، اس کی برکت سے اللہ جل وعلا آپ کی دعا کو درجہ قبولیت تک پہنچائے گا۔ تو یہ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلی ویڈیو میں ہم دعا کے متعلق مزید تفصیلات جانیں گے۔